آج کی رپورٹ میں ہم آپ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جنہیں چھپایا جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام سندھ میں پہنچانے، عزاداری کی بنیاد ڈالنے اور غازی عباس علمدار کا علم گھر گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کرنے والے حضرت عبداللہ شاہ غازی وہ پہلے ولی اللہ ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر قیام کیا۔ سمندر کی بپری لہروں کو حکم دے کر پیچھے دھکیلنے اور طوفانوں کا رخ موڑنے والے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ سے فیض کا چشمہ 1300 سال بعد بھی جاری ہے۔ 72 شہداء کے غمخوار حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر مبارک تک جانے کے لیے 72 ہی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، لیکن تھکن کا احساس تک نہیں ہوتا۔ درگاہ کے اطراف جگہ جگہ پنجتن پاک کے نام بھی درج ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی حسنی حسینی سید اور حضرت نفس زکیہ کے فرزند ہیں۔ آپ کا شجر نسب کچھ اس طرح ہے: سید ابو محمد عبداللہ شاہ اشتر غازی بن سید محمد نفس زکیہ بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن مثنی بن امام حسن علیہ السلام بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کا شجر نسب اور دین اسلام کے لیے خدمات ہی کی وجہ ہے کہ ہر وقت دربار پر رش رہتا ہے۔ آپ 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ اور لقب الاشتر ہے۔ مجاہد ہونے کے سبب آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تعلیم و تربیت اپنے والد حضرت نفس زکیہ سے حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور خلافت عباسی کا دور شروع ہوا۔ حضرت نفس زکیہ نے 138 ہجری میں عباسیوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اس تحریک میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ اس بنا پر عباسی گورنر نے امام مالک کو کوڑے لگوائے۔ ایسے میں حضرت نفس زکیہ نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق میں روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے سندھ آئے۔ آپ 138 ہجری میں سندھ آنے والے پہلے ولی اللہ تھے۔ یہاں عباسی گورنر عمر بن حفظ نے آپ کی بیعت کی۔ 145 ہجری میں عباسی فوجیوں نے حضرت نفس زکیہ کو مدینے میں شہید کر دیا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ منصور نے عمر بن حفظ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ حکم پر عمل نہ ہوا تو خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں عمر بن حفظ کو گورنری سے ہٹا کر حشام بن عمر کو گورنر مقرر کر دیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ نیا گورنر بھی آپ کی گرفتاری نہیں چاہتا تھا، لیکن تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حشام بن عمر کے ہی دور میں فوج نے آپ کو 151 ہجری میں شہید کر دیا۔ آپ کے ساتھی جرز مبارک کو مختلف علاقوں سے لے کر کلفٹن میں سمندر کے قریب اس پہاڑی پر پہنچے جہاں آج درگاہ ہے۔ یہاں آپ کے عقیدت مند بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ ایسے میں ایک عقیدت مند کو خواب میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی زیارت ہوئی۔ آپ نے بتایا کہ تمہارے لیے پہاڑی سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ عقیدت مند نماز فجر کے بعد پہاڑی سے اترے تو معجزاتی طور پر چشمہ ابل رہا تھا۔ عقیدت مندوں نے یہیں آپ کی درگاہ تعمیر کرائی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں زائرین درگاہ پر آتے ہیں اور دلی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کی درگاہ پر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور لنگر سے وہ غریب 3 وقت کی روٹی پورے خاندان کے ساتھ کھاتے ہیں جو 1 وقت کی روٹی کھانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سب سے بڑا کارنامہ اس خطے میں اسلام کی آبیاری ہے۔ آپ نے خطے میں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت، شہادت اور رسول کی نواسیوں کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک سے آگاہ کیا۔ علم حضرت عباس علمدار نصب کیا اور مجالس عزا کا باقاعدہ آغاز کیا۔ درگاہ پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور مسیحی بھی حاضری دیتے ہیں۔ مزار ہی کے احاطے میں مسجد ہے، جبکہ یہیں آپ کے چند عقیدت مندوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ Akşabat!